بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ محرم الحرام کی آمد ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اس کی عظمت کو دنیا مانتی تھی۔ اس کو بند کر دو، یہ پنکھے بھی بند کر دو۔ 4 مہینے اشہر الحرم کہلاتے تھے، وہ مہینے کہ جن میں لڑائی مکے کے مشرک بھی نہیں کرتے تھے، اور وہ تھے ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب۔ تو محرم الحرام کی قدر اور اس کی تکریم، اس کا احترام، اس کی عزت یہ بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو محرم الحرام آسانیاں پیدا کرنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، پریشانیاں دور ہونے کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی دعا اسی مہینے میں قبول ہوئی۔ طوفان نوح میں کشتی جو جا کر جودی پہاڑ پر رکی اور طوفان تھما تو یہی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو کہتے ہیں یہی محرم کا مہینہ تھا۔ ایوب علیہ السلام بیماری سے صحت یاب ہوئے تو یہی محرم کا مہینہ تھا۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو بڑی آسانیوں کا مہینہ ہے، مصائب سے نکلنے کا مہینہ ہے۔ آپ کربلا کے واقعے کو دیکھ لیں کہ اہل بیت کس طرح گھیرے میں آئے اور کتنے مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹے گئے، لیکن شہادت کی صورت میں جو جام پی کر ابدی حیات انہیں حاصل ہوئی اور ابدی مقام جو ملا تو وہ اسی مہینے میں تو ملا ہے۔ اس لیے محرم الحرام کا مہینہ، یہ بات یاد رکھیں، یہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی منحوس ہوائیں چلتی ہیں، نعوذ باللہ۔ محرم الحرام کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تو ہوتی رہے گی۔ بعض حضرات محرم الحرام کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے کہ جی یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس میں جناب شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو محرم میں شادی کرے گا اولاد ٹیڑھی پیدا ہوگی، اولاد یوں پیدا ہوگی اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا، اور نباہ نہیں ہوگا، طلاقیں ہو جائیں گی، میاں بیوی میں آپس میں محبت نہیں ہوگی، جدائیاں ہو جائیں گی۔ میں نے کہا یہ عدالتوں میں جتنے بھی خلا اور طلاق کے کیس آئے ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک نے بھی محرم میں شادی نہیں کی ہوگی۔ انہیں کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں، ان کے کیوں خلا کے کیس وہاں آئے ہوئے ہیں، گھروں میں اب ناچاکیاں کیوں ہیں؟ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا اور کروانا دونوں سنت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح محرم میں کیا ہے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ ایک جگہ کہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ حضرت حسین کے بھتیجے ہیں حضرت قاسم، آپ جانتے ہیں کربلا میں وہ بھی شریک تھے۔ 8 محرم کو کربلا کے میدان میں ان کا نکاح ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 8 محرم کو ایک جلوس بھی ننگے پاؤں کا نکلتا ہے، قاسم کی مہندی، قاسم کی مہندی۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ کربلا میں ان کی شادی تھی۔ دنیا کو تو کہا ہوا ہے کہ شادی محرم میں کرنی نہیں چاہیے، اور وہ لوگ اس حالات کے اندر بھی شادی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جیسے مسواک نبی کی سنت ہے تو نکاح بھی نبی کی سنت ہے، تو یہ اس وقت نکاح ہو رہا ہے۔ ہم نے اصل میں دین کو صحیح طرح سمجھا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں میت ہو جائے
تو اب شادیاں نہیں، وہ دیکھیں نا کتنی شادیاں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تاریخ جب آنے لگتی ہے شادی کی تو کبھی لڑکی کا ماموں مر جاتا ہے، کبھی لڑکے کا ماموں، اب وہ کیا کہتے ہیں یار اب 40واں کر کے کریں گے ورنہ لوگ باتیں کریں گے۔ اب وہ 40واں بھی ختم ہوتا ہے، ابھی پھر شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے لڑکے کا دادا مر گیا، تو پھر جو ہے نا پیچھے ہی پیچھے چلے جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح اور یہ موت یہ آپس میں تضاد ہے کہ جناب جب موت ہو جائے، کہیں انتقال ہو جائے تو اب نکاح نہیں کر سکتے، شادیاں نہیں کر سکتے، اور اچھا کام نہیں ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتلاتا جاؤں کہ آپ نے واقعہ فضائل اعمال میں سنا ہوگا کہ ایک صحابی صبح سے کام پہ گئے ہوئے تھکے ہارے گھر پہ آئے، اس سے پہلے ان کا بیٹا بیمار تھا بہت سخت۔ اب جب وہ کام پہ نکل گئے تو پیچھے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب جب وہ آنے کا وقت تھا تو ان کی بیوی نے بچے کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے ایک چارپائی پہ رکھ دیا تاکہ یہ آئے تو تھکا ہوا ہوگا، اگر میں نے رونا شروع کر دیا، بویلا شروع کر دیا تو یہ تو پھر جناب شوہر کی ناقدری ہوگی اور وہ بیچارہ مزید پریشان ہو جائے گا، پتہ نہیں کس حال میں گھر پہ آ رہا ہے۔ دیکھو کتنا خیال ہے اپنے شوہر کا اس بیوی کو۔ چنانچہ اب وہ آئے ہیں، کہا جی بیٹے کا اب کیا حال ہے، کہا اب تو سکون میں آ گیا، بالکل وہ سمجھے بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو اب چنانچہ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس رات ہم بستری کی اپنی بیوی سے، بچے کی میت پڑی ہوئی ہے، اور صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تعریف فرماتے ہیں اس عورت کی، اس گھرانے کی کتنی تعریف فرماتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ شادی جناب غم کی وجہ سے وہ پیچھے سے پیچھے کرتے جائیں پیچھے، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ اگر کسی کی شادی کی تاریخ قریب ہوتی ہے نا تو وہ اگر اس کے دور کا کوئی بھی مر جائے تو وہ بھی پھر پیچھے کرتا ہے شادی کی تاریخ کو کہ یار یہ پھر باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے خاندان والے دیکھو ان کو ہمارا غم نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کیا کرو، بولو شادی سنت ہے، ہم نے کون سا اس میں ڈھول بجانی ہے۔ ہاں ڈھول نہ ہو، ناچ گانے نہ ہو، جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق شادی کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اسلام نے تو نکاح بہت آسان کیا ہے تاکہ لوگ زنا سے بچیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر نبی نے اسخر کا عطر دیکھا، عرب والے یہ عطر نکاح کے بعد لگاتے تھے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا اور کہا عبد الرحمن یہ تو شادی کے بعد کا عطر ہے، تم نے ابھی لگا رہا ہے۔ کہ اللہ کے نبی رات میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی انہوں نے مبارکباد دی۔ کتنا آسان نکاح کہ اللہ کے نبی کو بھی دعوت نہیں دی نکاح میں، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد، اللہ کے نبی کی تعلیم ان کے ہاں مقدم تھی کہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو تو دیر نہ کرو، جنازہ حاضر ہو تو دیر نہ کرو، اور جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ ہم نے تو صحابہ کو صحیح طرح پڑھا نہیں ہے نا، اصل تو دین ان لوگوں کے پاس تھا، وہ جانتے تھے الامر فوق الادب، اس کے عنوان کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ تو اس لیے نکاح یہ کوئی معیوب نہیں ہے محرم الحرام میں۔ اور پھر اصل میں پھر ہمارا ذہن یوں بنا دیا گیا ہے کہ جو محرم میں شادی کرے گا 1 سے لے کے 10 کے درمیان وہ حضرت حسین کا گستاخ ہے جی، ان کو غم نہیں ہے، ان کو یہ نہیں ہے۔ بھائی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو تمام صحابہ کو مانتے ہیں۔ اگر یہی وجہ ہے کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے شادی ناجائز ہو جائے گی تو ہم تو سال کے 12 مہینے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر مہینے میں ہمارا کوئی نہ کوئی صحابی تو شہید ہوا ہے نا۔ پھر جمادی الثانی میں کیسے شادی کریں گے؟ 22 جمادی الثانی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وفات کے مہینہ ہے۔ رمضان میں ہم شکا نہیں کر سکتے، رمضان میں حضرت عائشہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، چنانچہ وہ رمضان میں۔ پھر ربیع الثانی میں ہم کیسے نکاح کریں گے؟ بیر معونہ پہ 70 صحابہ بے دردی سے شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے ان کے قاتلوں کے لیے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں بددعائیں دی ہیں، کتنا صدمہ ہوا اللہ کے نبی کو۔ پھر شوال میں ہم کہاں سے نکاح کریں گے؟ شوال میں احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور وہ حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے جن کے 12 ٹکڑے کیے گئے، جن کے ٹکڑوں کو دیکھ کر نبی نے انہیں سید الشہداء کا لقب دیا کہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو پھر
رجب میں ہم شادی نہیں کر سکتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا، پھر ابھی دیکھیں ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے، حال بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں کہ بھائی آگے محرم آ رہا ہے، سیزن ہوتا ہے ذی الحج کا مہینہ شادیوں کا ہمارے ہاں، پھر ذی الحج میں بھی ہم شادی نہیں کر سکتے کیونکہ 18 ذی الحج سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، 40 دن بھوکا پیاسا انہیں رکھ کے شہید کیا گیا ہے۔ 82 سال کا بوڑھا انسان، پیغمبر کا دورہ داماد، خلیفہ ثالث، قرآن کریم پڑھتے ہوئے جمعے کے دن شہید ہوتے ہیں اور 40 دن کے بھوکے پیاسے، تو وہ مظلومیت والی بھی شہادت ہے۔ تو اس لیے میں یہ ذہن آپ کا بنانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ذہنوں پر شیعی اثرات جو آئے ہوئے، روافظ کے اثرات جو ہم نے لیے ہیں، اس کو خدا را ذرا دور کرو، اس کو اپنے ذہنوں سے ہٹائیں۔ اسلام نے ان تمام باتوں کو جو ہے وہ رد کیا ہے، جو یہ بدشگونیاں ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ تفصیلی انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ اس وقت چونکہ آگے محرم الحرام ہے، یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے احاطے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اچھا، پھر عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ میں کیا فرق ہے؟ تو مختصر سا جواب دیا، فرمایا باقی سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں اور عمر مراد مصطفیٰ ہے، کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کی ترقی کے لیے عمر دے دے۔ اب عمر اسلام کی ترقی کے لیے اللہ کے نبی نے مانگا، اب ایسا ہوگا نہیں کہ عمر ملے اور اسلام کو ترقی نہ ملے، دعا کٹ کے قبول آدھی تو نہیں ہوتی نا، نبی نے تو مانگا تھا اسلام کی ترقی کے لیے، تو اب حضرت عمر مسلمان ہوئے، اب ان کے ذریعے سے اسلام کو ترقی نہ ملے، یہ تو پیغمبر کی دعا مشکوک ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اسلام کو اتنی ترقی دی، اتنی ترقی دی کہ ایک یہودی دانشور نے لکھا کہ اگر مسلمانوں کا عمر 10 سال اور زندہ رہتا نا، پوری دنیا سے یہودیت کا بیج بھی ختم کر دیتا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان ہر مسلمان جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں اور بہت ساری خدمات ہیں، میں نے پچھلے سال بھی غالباً آپ کے سامنے یہ کچھ 1-2 مسائل ذکر کیے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی زندگی میں فیصلے کیے ہیں، تو ان فیصلوں کی برکات اگر آج آپ دیکھیں تو وہ ہمیں آج نظر آئیں گی۔ اچھا، ایک بات یہ ذرا پہلے ذہنشین کر لیں کہ جب یہ کہا جائے نا کہ یہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ جی 3 طلاق 3 ہوں گی، عورتیں گھر میں نماز پڑھیں گی، اہل کتاب کی عورتوں سے شادی نہیں کرنی اب، تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ تصور کہ جی بڑا رعب تھا، بڑا دبدبا تھا، اور چونکہ اب ایک آرڈر جاری کر دیا تو کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب چونکہ بہت تھا اور کوئی بھی فیصلہ کر دیتے تھے، آرڈر جاری کر دیا، اب کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی، وہاں رائے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی تھی، کہ جناب ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے جو کہہ دیا اب بھائی ایسے ہی کرنا، خبردار جو میرے حکم کی، وہ ڈکٹیٹر تھوڑی تھے، تو وہ تو مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ کہیں یہ میں نے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ذہن میں اگر کسی کے ہو، جو فیصلہ کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا تھی، ایک مسئلہ آتا تو اس شورا کے اندر وہ بات طے ہوتی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اس کا اعلان فرماتے تھے، تو اس لیے نسبت اس فیصلے کی حضرت عمر کی طرف ہوتی ہے، اکیلے انہوں نے اپنے طور پر فیصلے نہیں کیے ہیں۔ وہاں تو آزادی اظہار رائے کا یہ عالم ہے کہ ایک لمبا کرتا پہنے ہوئے ہیں تو ایک کھڑا ہوتا ہے شخص اور کہتا ہے بات نہیں سنیں گے آپ کی، مال غنیمت میں ہر ایک کو ایک ایک کپڑا ملا، آپ نے 2 کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ یہ وقت کے خلیفہ سے سوال ہو رہا ہے بڑی مسجد کے اندر۔
تو حضرت عمر نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا۔ وہ کھڑے ہوئے، کہا بھائی مال غنیمت میں جو کپڑا میرے حصے میں آیا میں نے وہ اپنے والد کو دیا ہے، کیونکہ میرے والد کے حصے میں جو آیا ہے تو ان کا قد لمبا ہے، تو وہ کپڑا ان کے لیے چھوٹا تھا تو میں نے اپنا کپڑا بھی دے دیا۔ کہا ہاں اب آپ بیان کریں، خطبہ دیں تو اب ہم سنیں گے۔ وہاں تو اتنی آزادی اظہار رائے تھی، رائے کے اظہار کرنے کی اتنی آزادی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبے میں فرمانے لگے بھائی کوئی عورت زیادہ مہر اب نہیں لے گی۔ یہ کیا کہ عورتوں نے اتنے اتنے مہروں کی فرمائش شروع کر دی کہ جی اتنا مہر چاہیے مجھے اتنا۔ تو ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں روکا، عمر مجھے پتہ چلا ہے آپ نے یہ اعلان کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں جو روکتے ہیں ہمیں؟ اللہ نے جب کہا ہے کہ احداہن قنطارہ کہ یہ عورت ڈھیر سارا مہر لے سکتی ہے، تو آپ نے کیوں منع کیا؟ وہیں پر سوچا اور واپس آئے اور ممبر پہ اعلان کیا اور فرمایا بھائی عورتیں جتنا مہر مقرر کرنا چاہے مقرر کر سکتی ہیں۔ اتنی وہاں جو ہے وہ قدر تھی مشورے کی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عورت آئی اور آ کر جو ہے کہنے لگی کہ امیر المومنین میرے شوہر بہت شریف ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، اور میں آپ کے پاس اس کے متعلق یہ کہنے آئی ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کی عبادت تقوی میں اور مزید ریاضت و مجاہدے میں برکت عطا فرمائے۔ عورت تھوڑی دیر خاموش ہوئی تو چلی گئی۔ قریب ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا امیر المومنین آپ جو ہیں وہ اس عورت کی بات کو شاید سمجھے نہیں، یہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی کہ وہ سارا دن تو روزہ رکھتے، رات بھر نفلیں پڑھتے، میرے حقوق تو وہ دے نہیں رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا اس کا یہ مقصد تھا، اسے بلوایا گا تیرا یہ مقصد تھا؟ کہا جی ہاں۔ تو اب حضرت عمر نے اس صحابی سے فرمایا چونکہ اس کی بات کو تو سمجھا ہے فیصلہ بھی تو کر۔ تو کتنا بہترین فیصلہ کیا اس صحابی نے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین اس کے شوہر کو بلا کے کہیں کہ 3 دن وہ عبادت کیا کرے اور چوتھا دن بیوی کو دے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تم نے کس طرح استدلال کیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اب اگر کسی کی 4 شادیاں ہوں گی تو وہ 3 بیویاں اس کی ہیں، تو وہ 1 2 3 کے پاس 3 دن رہے گا تو ایک بیوی کا نمبر تو چوتھے دن آئے گا نا۔ تو عورت کا اتنا حق ضرور ہے کہ اسے چوتھے دن ضرور وقت دیا جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ میں نے اس طور پر کیا ہے کہ وہ اس سے باتیں بھی کرے، اپنی بیوی کو بھی رات کو وقت دے، اس کے ساتھ ہم کلام بھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سمجھداری کی وجہ سے انہیں ایک علاقے کا گورنر بنایا کہ اتنی سمجھ بوجھ، اتنی آزادی اظہار رائے وہاں پر تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نے جو فیصلے فرمائے اپنی شورا کی مشاورت سے، تو حضرت عمر کا یہ احسان ہے کہ ان کی بصیرت دیکھیں کتنی دور تک جو ہے وہ ان کی نگاہ جو ہے وہ تھی۔ مثلا ایک فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جو منسوب ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ 3 طلاق تو حضرت عمر نے شروع کی تھی کہ 3 طلاق 3 ہیں، حالانکہ حضور کے زمانے میں تو 3 1 تھی۔ آج اگر 3 طلاقیں جب کوئی دے دیتا ہے نا اور کہیں جاتا ہے تو جو 3 کو 1 کہتے ہیں تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں نہیں ہوئی، کیوں حضور کے زمانے میں تو 3 کو جتنی بھی دے تو وہ 1 ہی ہوتی تھی۔ یہ تو حضرت عمر نے 3 کو 3 کہنا شروع کیا، ورنہ 3 تو 1 ہے۔ ایسے آدمی سے 300 روپے قرضہ لیا کریں اور کہو میں 1 ہفتے بعد دوں گا، اور پھر 1 ہفتے بعد اسے 100 روپیہ واپس کیا کریں۔ جب وہ کہے میں نے تو 300 آپ کو دیے تھے، تو کہا تیری 3 طلاق جب 1 ہو سکتی ہے تو میرے 300 روپے بھی 100 ہو سکتے ہیں، گیٹ آؤٹ۔ چنانچہ یہ آپ 100 روپیہ رکھیے۔ اس کو ذرا سمجھیے گا بات کو۔ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھا،
اگر کسی شخص نے نبی کو آ کے بتایا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو اللہ کے نبی 3 کا فیصلہ کرتے تھے۔ اب ذرا ایک بات سنیے گا، ایک سمجھنے کا، کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، تو اس کو مقرر کر دیا جاتا ہے، نافذ کر دیا جاتا ہے کہ تیری بیوی اب تجھ سے جدا ہے۔ ایک شخص نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 تو ہو گئیں، باقی 97 تو نے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا ہے۔ یہ واقعہ، ایک واقعہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا اور کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو طلاقیں تو 3 دی تھیں لیکن نیت میری ایک تھی، تو اللہ کے نبی نے اس سے قسم لی کہ تو قسم کھا کہ تیری نیت ایک کی تھی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں قسم کھاتا ہوں نیت ایک کی تھی، باقی 2 مرتبہ کہنا میں نے اس ایک ہی طلاق کو مؤکد کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے کی تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ جب سانپ نکل آئے تو اگر کوئی دیکھنے والا کیا کہتا ہے سانپ سانپ سانپ، یہ ایک سانپ نکلا ہے، یہ 3 بولیں، لیکن یہ 2-3 بار کیوں کہتے ہیں کہ ذرا لوگ متوجہ ہو کے سنے، میں سانپ کہہ رہا ہوں، صاحب نہیں کہہ رہا ہوں، اور مراد اس کی اسی ایک سانپ کی ہوتی ہے، لیکن 2-3 بار دہرا کر بات کو پکا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں یوں بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص اگر بیوی کو 3 طلاق 4 بھی دیتا اگر الفاظ طلاق طلاق کے، لیکن اس کی نیت ایک ہوتی تھی، باقی 3 کو وہ پکا کرنے کے لیے کہ بھائی میں طلاق دے رہا ہوں، کوئی اور نہیں سمجھنا، اور نیت اس کی ایک، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے اس سے قسم لی۔ لیکن اگر نیت 3 کی تھی تو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں اس کو 3 نافذ کیا ہے، اور 3 کو ہی پھر جناب میاں بیوی میں جدائی کا سبب بتایا۔ اب جب یہ چیز تھی کہ اگر کوئی 2-3 الفاظ کے ساتھ بیوی کو طلاق دیتا اور نیت ایک کی ہوتی تو اس سے قسم لے کر فیصلہ کر دیا جاتا کہ ٹھیک ہے جی ایک مسلمان ہے، اس سے اچھا گمان کر کے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کو دیکھیں تو فتوحات بڑی ہیں، آپ حضرت عمر کے فیصلے کو صرف مدینہ منورہ کی حدود میں محدود کر کے نہیں پڑھنا۔ ہم جب یہ باتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مدینہ منورہ ہوتا ہے، نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ نئے نئے قسم کے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام میں آئے ہیں، کچھ کچے ہیں کچھ پکے ہیں، فارس کے لوگ آ گئے، شام کے لوگ مسلمان ہوئے، مصر فتح ہو گیا، مکران تک حضرت عمر کی فوجیں آئی ہیں، یہ سارا علاقہ ہے، یہاں کے سارے حالات ہیں، اطلاع مل رہی ہیں کہ لوگ بیوی کو طلاقیں 3 دے رہے ہیں، لیکن آ کر پھر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب کسی نے 1 دینی ہوگی تو وہ 1 ہی دے گا، ہم کس کس سے قسمیں لیں گے؟ کیا پتہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، تو زنا میں ساری زندگی پڑا رہے گا۔ اب جس نے 3 کے ساتھ طلاق دی، 3 الفاظ کے ساتھ، تو وہ 3 ہی مانی جائیں گی، اور اس پر تمام صحابہ نے اجماع کیا، اور صحابہ کا اجماع تو حجت ہے کہ ٹھیک بات ہے بھائی، اب کس کس سے ہم قسمیں لیں گے؟ پتہ چلا ایک بندے نے 3 دے دی، لیکن آتا ہے اور قسم کھاتا ہے قاضی کے سامنے نیت میری 1 کی تھی، اصل میں وہ 2 تو میں نے ایسی منہ سے نکال لی۔ اب حقیقت میں بات کچھ اور ہوتی ہے، اسلام اتنی دور تک پھیلا، ہر قسم کے لوگ اسلام میں آئے، کس کس کے اوپر اعتماد کریں گے؟ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ فرمایا کہ چونکہ نبی کے زمانے میں ایک صداقت بڑی عام تھی اور مسلمانوں کا ایمان عروج پر تھا کہ جب ہی دنیا میں خود موجود ہو تو اس زمانے کی خیر و برکت اور سچائی تو زیادہ ہوا کرتی ہے، تو اب چونکہ وہ والے معاملات نہیں ہیں، یہاں دنیا فتح ہو رہی ہے، ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، ہم کس کس کی بات پر قسموں پر اعتماد کریں گے؟ اب جس نے 3 کہہ دی تو وہ 3 ہی ہوں گی، جس نے 1 دینا ہے تو وہ 1 ہی الفاظ کے ساتھ دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اصل بات وہ 3 کی یہ تھی۔ آج دیکھ لیں اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو آج جو 3 دیتے بھی ہیں، نیت بھی 3 کی ہوتی ہے، لیکن بعد میں انہیں خیال آتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، پھر وہ جاتا ہے کہیں اور
اور فتوے لیتا ہے اور جا کے جناب وہ کہتے ہیں نہیں تین تو تین نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہیں۔ تو دیکھو تین بھی دی، نیت بھی تین کی تھی، بعد میں اپنا عقیدہ بھی چھوڑا، ایمان بھی چھوڑ دیا۔ اپنے ایمان کے اندر ذرا جھانک کر، دل میں جھانک کے دیکھے کہ یہ اس کا ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ فیصلہ نہ کرتے تو امت کی اکثریت زنا اور بغے اور بدکاری میں مبتلا ہوتی یا نہیں ہوتی؟ آج دیکھ لیں کتنا ہو رہا ہے۔ یہ اہل حدیث ایک عالم تھے بڑے منصف مزاج، چونکہ اہل حدیث لوگ، جو اہل حدیث تو نہیں، غیر مقلدین حضرات تین کو ایک کہتے ہیں، لیکن وہ عالم بڑے زبردست تھے۔ ان کے سامنے ایک شخص آیا اور کہا جی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو کیا فتویٰ ہے؟ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ تو کہیں گے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا طلاق ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی آپ کے یہاں تو فتویٰ یہ ہے کہ 3 اگر دے دو تو ایک ہی ہوتی ہے۔ تو بڑا زبردست جواب دیا۔ میں باقی غیر مقلدین حضرات کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ آپ اپنے اسی عالم کی اس بات کو فالو کریں کہ انہوں نے جب اس شخص نے کہا کہ آپ کے مذہب میں تو 3 ایک ہوتی ہے، آپ کیوں کہہ رہے کہ ہو گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، جب تو نے اپنی بیوی سے نکاح کیا تو حنفی تھا؟ کہاں؟ کہا جب طلاق دی تو حنفی تھا؟ کہاں؟ تو کہا جس مذہب میں نکاح تیرا ہو گیا اسی مذہب میں طلاق ہوئی۔ اب جب تو اس مسلک کا تھا اور تو نے دے دی تو ہو گئی نا، اب ہمارے پاس آ کر اپنے الو کیوں سیدھا کر رہا ہے؟ جب تو نے دی تو اس وقت تیرا مسلک کیا تھا، تیرا مشرب کیا تھا؟ تو لہذا اس مذہب میں رہتے ہوئے تو نے دی اس مسلک میں، تو اس میں ہو جاتی ہے۔ کتنا منصفانہ قسم کا فیصلہ تھا ان کا۔ تو آج اگر یہ چیز چلتی رہتی تو لوگ 3 دیتے اور آگے کہتے مولوی صاحب اصل میں میں نے ایک ہی، اصل میں آج بھی دیکھ لیں اتنی گنجائش نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، طلاق دے دی ہوتی ہے، پھر اتنی لمبی تمہید باندھتے ہیں، مولوی صاحب اصل میں ہم کالج میں پڑھتے تھے، پھر ہماری دوستی ہوئی، پھر ہماری محبت ہوئی، پھر بڑی مشکل سے ہوا۔ یہ میں سمجھ جاتا ہوں یہ اینڈ کہاں کرے گا، پہلے اپنی وہ مظلومیت رکھے گا نا، یہ مولوی کوئی راستہ بنائیں گے، مولوی صاحب پھر یہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے شادی کر لی، پھر میرا کاروبار پھر بڑا، پھر میرے بچے ہوئے، ہم بڑی خوش و خرم رہتے تھے، اور یہ اور وہ، کل جو ہے نا میں نے 3 اس کو فائر مار دیے، 3 طلاق دے دی، تو کچھ گنجائش؟ تو بھائی یہ بات پہلے ہی کر دو۔ علماء سے سوال پوچھنے کے لیے بھی نا مختصر بات کیا کریں، جو اصل ہے وہ، ادھر ادھر کی تمہید لگا کے پھر اس بات کی طرف آنا، یہ چیز ادب کے خلاف ہے۔ تو آج دیکھ لیں کتنی بے ایمانی ہے کہ جب ہو بھی جاتی ہے پھر بھی جناب اس میں جو ہے راستے نکالنے کی، اصل میں نے غصے میں دی تھی، نہیں تو پیار سے بھی کوئی دیتا ہے، طلاق ہے تجھے، کوئی اس سے پیار کر کے بھی دیتا ہے۔ پھر بہانے کیا، اصل میں وہ تو پریگننٹ تھی، اصل میں وہ تو حاملہ تھی۔ کتنے فون ہمارے پاس آتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر عورت حمل سے ہو، امید سے ہو، تو طلاق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اندر سے بچہ طلاق کو یوں ڈھال بنا کے روکتا ہے، آنے نہیں دوں گا یہاں سے میں۔ یہ کوئی بات ہے؟ پریگننٹ ہو، حاملہ ہو، نہ ہو، طلاق ہو جاتی ہے میاں۔ یہ مسئلہ غلط کسی نے تمہارے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، اثر ہی نہیں کرتی، بڑی وہ کوئی نواب کی بچی ہے، طلاق پروف جیکٹ پہن کے آئی ہوئی ہے، بلٹ پروف جیکٹ تو سنی تھی ہم نے۔ تو دیکھ لیں آج کتنی بے ایمانیاں ہوتی ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا، کوئی شخص بیوی کو 3 دے کر آیا، اب مولوی صاحب کے پاس آ کے دیکھو بات کیا کر رہا ہے، اصل میں مولوی صاحب میں نے طلاق تو دی لیکن میں نے طلاق بولا تھا، طلاق تے کے ساتھ اور قاف نہیں کہا، طلاق نہیں کہا تھا، طلاق بولا ہے، تو وہ تا تھا اور آخر میں بڑا کاف نہیں چھوٹا کاف تھا، اب بھی ہو گئی۔ مولوی بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا جب قاضی نے تجھ سے کہا تھا قبول ہے تو نے قبول بولا تھا یا قبول بولا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو قبول بولا تھا۔ کہا کہ جب چھوٹے کاف سے قبول ہو جاتا ہے تو چھوٹے کاف سے طلاق بھی ہو جاتی ہے، جائیں آپ اپنا کام کریں۔ تو پھر یوں اپنا الو آدمی سیدھا کرتا ہے۔ تو یہ بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اول تو اپنی زبانوں پر انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے، زندگی بھر اس بات کو اپنا اصول بنا لیں کہ میں نے بیوی کو ڈرانا دھمکانا، کبھی غصے میں کبھی، لیکن کبھی بھی لفظ طلاق نہیں بولوں گا، یہ نہیں کروں گا۔ پھر انسان کو ساری زندگی کا جو ہے وہ پچھتاوا ہوتا ہے۔
اس لیے بات یاد رکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اصل یہ تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک فیصلہ اور فرمایا شورا کے مشاورت سے، اور وہی 22 لاکھ کلومیٹر کا ایریا ذہن میں رکھنا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھی جماعت سے، لیکن پتہ چلا شکایتیں ملی کہ عورتوں کو لوگ چھیڑنے لگ گئے۔ نمازوں کے ٹائم وہ آتی ہیں، رات کا ٹائم بھی ہوتا ہے، کچھ عورتوں کی شکایت بھی نظر آنے لگی۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ہم پڑھتے یا سنتے ہمارے سامنے مدینہ نہیں آنا چاہیے۔ مدینے میں لوگ تو اس وقت بھی ایسے تھے کہ ان کے پاؤں دھو کے ہم پئیں تو ہماری نجات ہو جائے۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کے ایریے کے حالات کو سامنے رکھنا ہے، یہ شکایتیں آنے لگیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب عورتیں گھر میں نماز پڑھیں گی، اور اس موقع پر حضرت عائشہ نے فرمایا تھا، چونکہ دیکھیں ہم سے زیادہ نبی کے مزاج کو سمجھنے والے وہ صحابہ تھے، ہمیں یہی تو اس بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم یہاں بیٹھ کر تجزیہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ، ہم نبی کے قول کو جانتے ہیں، صحابہ نبی کے مزاج کو جانتے ہیں۔ آج اگر کسی حضرت کے ساتھ، پیر صاحب کے ساتھ کوئی خادم ہر وقت رہتا ہے، وہ زیادہ مزاج کو جانتا ہے یا 100 سال بعد آنے والا اس کے مزاج کو زیادہ جانے گا؟ کہ یار اگر وہ ہوتے تو اس ٹائم یہ فیصلہ کرتے، میں جانتا ہوں نا ان کا یہ مزاج ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر آج اللہ کے نبی زندہ ہوتے، دنیا میں موجود ہوتے، تو اللہ کے نبی بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ چنانچہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا، اور آپ دیکھ لیں اگر آج کھلی اجازت ہوتی اور 5 ٹائم کی اجازت ہوتی تو کس طریقے کے آج کل کا ماحول ہے۔ لڑکیوں کو اس بہانے، نماز کے بہانے جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ کوئی اور سیٹ ہوتا، اور جناب بہانہ نماز کا ہوتا، لڑکوں کی بھی پھر لائن لگی ہوتی روڈ کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں، وہ لوگ اصل میں اسلام کے اصل وارث تھے، اسلام کو انہوں نے بچانا تھا، ان چیزوں کو انہوں نے دیکھنا تھا کہ اسلام کی تعلیمات کہیں پامال نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے منع فرما دیا کہ اب عورتیں مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھیں، کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ عورت صحن میں نماز پڑھتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ عورت اپنے برآمدے میں نماز پڑھے، اور اگر برآمدے میں پڑھتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ عورت اپنے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے، کہ جتنا ہو سکتا ہے اس عورت کو پردہ حاصل ہو۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اور اس کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا یہ فیصلہ شورا کی مشورے اور اجازت سے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ اہل کتاب جو یہود نصارہ ہیں، جو کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، جو کسی پیغمبر کو مانتے ہیں، تو وہ اہل کتاب۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طرح آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آج کل کے یہود و نصارہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں، یہ تحریف شدہ کتاب کو مانتے ہیں، اور جو انبیاء کو مانتے بھی ہیں تو غلط طریقے سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھا دیے گئے، پھانسی ہو گئی۔ تو اب یہ والے اہل کتاب نہیں ہیں، یہ اس زمانے کے اہل کتاب جو اس وقت تک اہل کتاب تھے۔ تو بہرحال اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح مسلمان کے لیے جائز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فتوحات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رومیوں سے لڑائی ہے، روم پورا عیسائیوں کا تھا، یہودیوں سے لڑائی ہے۔ حضرت عمر کے سامنے 2 باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ اگر مسلمان فوجیں اور مسلمان جرنیل اہل کتاب کی عورتوں سے شادیاں کر کے ان کو اپنے خیموں میں لائیں اور ان کو اپنی بیویاں بنائیں گے، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں مسلمان آگے کی پلاننگ کر رہے ہوں کسی علاقے کی، اور یہود و نصارہ کی عورتیں، بہرحال اپنے مذہب کی محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے نا، وہ مسلمانوں کی پلاننگیں سن کے پہلے ہی ان کو آگاہ کریں۔ تو اس وقت اہل کتاب کی عورت سے شادی کرنا کوئی فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، مباح ہے۔ اور مباح کہتے ہیں جس کو کرو تو گناہ نہیں، نہ کرو تو ثواب نہیں، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ میں نے گوشت کھایا ہے، یہ مباح ہے۔ تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، ایک مباح ہے۔
لیکن اسلام کے مفادات کا تحفظ یہ فرض ہے، تو اسلام کے مفادات کا تحفظ اس وقت اس مباح کام کی وجہ سے خطرے میں پڑ سکتا ہے، اس لیے منع کر دیا کہ اب اہل کتاب کی عورتوں سے شادی نہیں کرنی، حرام نہیں کہا۔ یہ اسلام کے بہت وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ اور دوسری ان کے سامنے یہ بات تھی کہ مسلمان مردوں کی توجہ مسلمان عورتوں سے ہٹ کر والے کتاب کی بیوی عورتوں کی طرف ہے، کیونکہ وہاں رجحان اگر زیادہ ہو گیا تو مسلمان عورتوں سے پھر شادی کون کرے گا؟ یہ تو بدکاریوں میں پڑ جائیں گی، یہ تو جناب پھر گھروں میں بیٹھی رہیں گی، ان سے شادیاں کون کرے گا؟ کتنا مسلمانوں کی عوام کی فکر تھی ان لوگوں کو، ان کے ایمان بچانے کی، ان کی عزت بچانے کی، ان کی آبرو بچانے کی، ان کی مفاد کو سامنے رکھنے کی۔ ایسے ہوتے ہیں حکمران، اور یہ فطری چیز ہے کہ گوری چمڑی ہر ایک کو اچھی لگ رہی ہے، تو چنانچہ یہ تو ایک فطرت ہے انسان کے دل میں، تو سارے وہاں اگر توجہ کرتے تو مسلمان عورتیں آج کتنی گھروں میں جو ہے نا شادی کے رسم و رواج کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے، تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو آج پھر کیا ہوتا؟ سارے ہی امریکہ میں لائن لگا کے بیٹھے ہوتے، یا لندن کی طرف لائن لگا کے بیٹھے ہوتے، بھائی ہم نے تو انگریزن لانی ہے کوئی نہ کوئی، اور مسلمان بھی نہیں کرتا اور ایسے ہی لے آتا۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اس مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں میں ایک فیصلہ امت کو تراویح کی جماعت پر لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دن تراویح کی جماعت ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر جو ہے وہ انفرادی طور پر صحابہ کرام نے پڑھی ہے، لیکن جماعت کا ثبوت تو مل گیا نا۔ اب چونکہ ایمان قوی تھے، نبی دنیا میں تھے اور اسلام کی بہاریں تھے، برکت کا زمانہ تھا، لوگ عشاء پڑھتے، پڑھ کے جاتے، تراویح بھی گھر میں پڑھتے۔ لیکن 22 لاکھ مربع میل کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نظر میں سامنے رکھنا، ہر قسم کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اب لوگ گھر میں عشاء پڑھتے مسجد میں اور کہتے گھر پہ جا کے تراویح جب پڑھیں گے، اب جاتے تو مصروف ہو جاتے یا نیند آنے لگتی تو وہ سو جاتے، تو کئیوں سے تراویحیں رہ جاتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اسلام کا یہ کتنا بڑا عمل تراویح، قرآن کی حفاظت کا ذریعہ، یہ مسلمانوں سے رہنا شروع ہو جائے گا، تو تراویح کی جماعت پر امت کو جمع کیا۔ 20 رکعت پہ نہیں، 20 تو نبی کے زمانے میں، یہ یاد رکھنا۔ جماعت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا کہ بھائی اب عشاء پڑھو تو ساتھ میں تراویح بھی جماعت سے پڑھ لو، جب سارا ماحول بنا ہوگا تو تراویح ہر ایک کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر کے فیصلے کو آج 2020 میں اگر دیکھیں تو آج دیکھیں تراویح کی بہاریں ہمارے ملک میں دنیا میں نظر آ رہی ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور فوراً تراویح ہوتی تو پڑھ لے رہے ہیں، کہ امت کا اکثریت طبقہ آج بھی تلمدہ تراویح پڑھ رہا ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ لوگ نماز عشاء کی مسجد میں پڑھتے اور تراویح گھروں میں پڑھنی ہوتی، تو آج کل جو فیس بک کا زمانہ ہے اور جناب یہ لائٹوں اور بجلیوں کا زمانہ ہے، مصروفیت کا زمانہ ہے، ٹی وی کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہاں سے جاتے گھر پہ اور کہتے بس ابھی پڑھوں گا تراویح، اچھا میں دیکھ لوں نا کیا ہے فیس بک پہ میسیجز کیا ہیں، میں اچھا واٹس ایپ بھی تو ابھی چیک کرنا ہے، اس کو چیک کرتے کرتے بھی تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، اتنے گروپ ہوتے ہیں اس میں، اچھا ابھی بس پڑھ رہا ہوں تراویح پڑھ رہا ہوں۔ یا ٹی وی دیکھتا تو جناب عالم آن لائن لگا ہوتا، ڈاکٹر صاحب نظر آ رہے ہوتے ہیں، عامر لیاقت، نہیں اس کو ذرا دیکھوں کیا ڈرامے بازی کر رہا ہے اور مزید آگے ذرا چیک کروں گا، یہ کرتے کرتے پتہ چلتا یوں حضرت کو نیند آتی اور گئی، امت کی اکثریت سے تراویح چھوٹ رہی ہوتی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام ہو کہ امت کو تراویح کی جماعت پر لا کر تراویح کے عمل کو محفوظ بنایا ہے۔ ورنہ آپ میں بتائیں نا، ہم یہاں سے جاتے اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ مصروف ہوتے، موبائلوں میں مصروف ہوتے، یا بچے باہر کرکٹ بہت کھیل رہے ہوتے ہیں نا رمضانوں میں، ہم کہتے ہیں یار بس 1 میچ تو دیکھ لینا ذرا، پھر اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں۔ اب یہ کرتے کرتے جاتے، تھکے ہوئے آتے، پھر تراویح چھوٹ جاتی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھیں، اور یہ فیصلے انہوں نے فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی طرف سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔